عقل مند طوطا فضل دین ایک محنتی کسان تھا۔ وہ تمام دن کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطے کا بچہ تھا جسے پال پوس کر بڑا کرنے میں فضل دین نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب طوطے کا بچہ بڑا ہو گیا تو فضل دین اسے باتیں کرنا سکھانے لگا، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود طوطا ایک لفظ بھی نہ سیکھ سکا۔ فضل دین نے طوطے پر بے شمار گر جو اسے معلوم تھے آزمائے، مگر پھر بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاید اس طوطے نے باتیں نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آخر فضل دین ہمت ہار گیا اور اس نے طوطے کو باتیں سکھانے سے توبہ کر لی۔ فضل دین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سمر دین تھا۔ سمر دین بھی اپنے باپ کی طرح محنتی تھا۔ سمر دین نے جب اپنے باپ سے کہا کہ وہ اس طوطے کو باتیں کرنا سکھائے گا تو فضل دین نے اسے اجازت دے دی۔ بس پھر کیا تھا، سمر دین نے طوطے کو باتیں سکھانے کے لیے اس پر محنت کرنا شروع کر دی۔ پہل تو اسے یہ بات ناممکن نظر آئی، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور اس پر خوب محنت کی۔ آخرکار سمر دین کی محنت رنگ لائی۔ طوطا باتیں کرنا سیکھ گیا اور کچھ اس طرح سے سیکھ گیا کہ چند ہی دنوں میں عام انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا۔ فضل دین نے جو دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر طوطا سمر دین سے کس طرح باتیں کرنا سیکھ گیا ہے۔ اب محنت خود اس نے بھی کی تھی، پھر بھی اسے یہ بات معلوم کرنے کے لیے وہ طوطے کے پاس گیا اور اس سے بولا، میاں طوطے، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، پھر تمہیں باتیں کرنا سکھانا چاہا، مگر تم نہ سیکھ سکے اور نہ تم میرے بیٹے کے پاس زیادہ عرصہ رہے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ طوطا بولا، بات صرف اتنی ہے کہ تم مجھے باتیں کرنا دل سے نہیں سکھا رہے تھے اور نہ تم نے مجھ پر زیادہ محنت کی، لیکن جب تمہارے بیٹے نے مجھے باتیں کرنا سکھائیں تو اس نے مجھ پر خوب محنت کی۔ شروع میں اسے بھی تمہاری طرح مشکل ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، آخر میں باتیں کرنا سیکھ گیا۔ اب کچھ اس طرح باتیں کرنے لگا ہوں جیسے کوئی پڑھا لکھا عام انسان ہوں۔ یہ سب سمر دین کی محنتوں کا پھل ہے۔ طوطے کی بات ٹھیک ہی تھی، فضل دین نے اسے باتیں کرنا دل سے سکھایا نہیں تھا، بس ایسے ہی سکھا رہا تھا جیسے کوئی ضروری کام جلد از جلد پورا کرنا چاہتا ہو۔ ادھر طوطا اب ایسے عقل مندوں کی طرح باتیں کرنے لگا کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ حیرت زدہ رہ جاتے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ ایک پرندہ ہے یا پھر دانا انسان۔ چند ہی دنوں میں طوطے کی شہرت ہر طرف ہوگی۔ فضل دین کسان کے پاس ایک ایسا طوطا ہے جو بڑی ہوشیاری کی باتیں کرتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، بے شمار لوگ آئے جن میں عالم فاضل اور دانش غرض سب ہی ہوتے تھے، اس طوطے سے باتیں کرتے اور سوالات پوچھتے۔ طوطا بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے انہیں جواب دیتا اور باتوں میں سامنے والے کو لاجواب بھی کر دیتا۔ مشہور ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے فوراً قاصد بھیج کر طوطے کو منگوا لیا۔ طوطا سمر دین کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ طوطا سمر دین کے دائیں کندھے پر بیٹھا تھا اور اپنے چاروں طرف کچھ اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی بڑا عالم ہو۔ وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے۔ بادشاہ طوطے سے یوں گویا ہوا، اے طوطے، سنا ہے تیری عقل و دانائی کی بڑی شہرت پھیلی ہے۔ طوطا بولا، حضور یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس نے مجھ ناچیز کو پیدا کیا، عقل دی اور دانائی عطا کی، ورنہ میری ذات تو بے حد
حقیر سی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر طوطے سے بہت متاثر ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ آخر بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور سمندین سے مخاطب ہوا۔ اے لڑکے، تم اس طوطے کو یہی چھوڑ جاؤ، ہم تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت عطا کریں گے۔ سمردین بولا، جو حضور کی مرضی، آپ اسے بغیر کسی قیمت کے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ سے صرف اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس طوطے سے ملنے آتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے لڑکے، ہمیں تمہاری یہ بات منظور ہے، بادشاہ نے کہا، اور سمردین کے انکار کرنے کے باوجود اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ اس دن کے بعد طوطا بادشاہ کے پاس رہنے لگا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ ملکہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے بادشاہ زیادہ تر وقت طوطے کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ وہ اس سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ زیادہ تر مشورے وزیر کے بجائے طوطے سے ہی کر لیا کرتا تھا۔ طوطا بادشاہ کو ہمیشہ اچھے مشوروں سے نوازتا تھا۔ بادشاہ ان کے مشوروں پر عمل کر کے ہمیشہ ہی فائدہ حاصل کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی طوطا بادشاہ کو بے حد عزیز تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جب دیکھا کہ بادشاہ اس کے مقابلے میں زیادہ مشورے طوطے سے لیتا ہے اور اسی کے مشوروں پر عمل کر کے کامیاب رہتا ہے، تو وہ اس طوطے سے حسد کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو یقیناً آئندہ اس کی حیثیت ایک عام درباری جیسی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ نے اس پرندے کو اس پر فوقیت دی۔ بس یہی بات سوچ کر وہ طیش میں آ گیا اور اس نے طوطے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے طوطے کو مارنے کی ترکیب بھی سوچ لی۔ اس نے سوچا کہ طوطے کے لیے جس برتن میں پانی رکھا جاتا ہے اس میں زہر ملا دیا جائے، چونکہ طوطے کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بادشاہ کی خاص کنیز کے ذمہ تھا، اس لیے وزیر پر الزام نہ آتا۔ ایک رات سونے سے پہلے بادشاہ طوطے کے ساتھ محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وزیر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر، جہاں پر طوطے کا خوبصورت پنجرہ رکھا ہوا تھا، وزیر نے زہر کی پڑیاں نکالی اور طوطے کے پانی کے برتن میں تھوڑا سا زہر ملا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ خوابگاہ سے باہر نکلا تاکہ یہ کام کرتے ہوئے اس کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ بادشاہ کے سونے کا وقت ہو گیا تو وہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ بادشاہ نے طوطے کو اس کے پنجرے میں چھوڑ دیا اور اپنے بستر پر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ سو گیا۔ پنجرے میں داخل ہوتے کہ تھوڑی ہی دیر بعد طوطے کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے جیسے پانی کے برتن میں اپنی چونچ ڈالنی چاہی تو فوراً ہی اسے زہر کی بو محسوس ہوئی اور وہ پانی پیے بغیر ہی ایک طرف بیٹھ گیا۔ ابھی اس سے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک خوابگاہ میں کوئی داخل ہوا۔ طوطے نے غور سے دیکھا، وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ طوطا جانتا تھا وزیر اس سے حسد کرتا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا اور مرنے کا ناٹک کرنے لگا اور ایک طرف لڑک گیا۔ ادھر تو وزیر طوطے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے طوطے کے مرنے کا یقین ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ طوطے کو وزیر کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ فوراً پنجرے سے باہر آ گیا اور خوابگاہ کی کھڑکی سے نکل کر وزیر کے گھر پہنچا اور کھڑکی کے راستے وزیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پہلے بادشاہ کے ساتھ یہاں آ چکا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں اس کی نظر سنگار میز پر رکھی زہر کی پڑیا پر پڑی اور قریب ہی پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا تھا۔ طوطے نے زہر کی پڑیا پر چونچ میں پکڑ کر پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں
انڈیل دی۔ زہر کا پاؤڈر فوراً پانی میں حل ہو گیا۔ اس نے بڑھیا کو وہیں چھوڑا اور کھڑکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وزیر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ طوطے کو انتظار کرتے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وزیر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سنگار میز کی طرف بڑھا، پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ دوسرے دن پورے محل میں شور مچ گیا۔ وزیر زہر پی کر مر گیا۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس نے محل کے جاسوسوں سے اصل بات معلوم کرنے کے لیے کہا تو پتہ چلا طوطے سے بادشاہ کے مشورے لینے پر وزیر طوطے سے حسد کرنے لگا تھا۔ اس نے طوطے کو پانی میں زہر ملا کر مارنا چاہا مگر خود زہر کا شکار ہو کر مر گیا۔ بادشاہ کو یہ جان کر سخت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا واقعی حسد بہت۔ اب بادشاہ نے سوچا وزیر کس کو بنایا جائے جو حسد سے بالکل پاک ہو اور اس میں کوئی دوسرا عیب بھی نہ ہو۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے طوطے سے مشورہ کیا۔ طوطا بولا، حضور میں تو حکم کا غلام ہوں، آپ مشورہ چاہتے ہیں تو سمردین سے اچھا آپ کو کوئی وزیر نہیں ملے گا جو ہر کام محنت سے کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں خود ہوں، باتیں کرنے والا عقل مند طوطا۔ طوطے کی بات بادشاہ کے دل کو اچھی لگی۔ بادشاہ نے سمردین کو ملک کا وزیر بنا دیا۔ سمردین پڑھا لکھا تو تھا ہی، فوراً وزارت سنبھال لی اور اسے اچھے طریقے سے فرض نبھایا۔ پیارے دوستو، یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔